لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم. یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور حاجی محمد جراحیان، نادرہ جراحیان، حبیب دشتی، حاجی حبیب دشتی، عبدالحمید صابونی اور اس کے ساتھ ساتھ خدیجہ جراحیان. خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ان کے ورثہ کو، پسماندگان کو، ان کے لواحقین کو، اعزاء و اقارب کو خدا صبر جمیل عنایت کرے، اور تمام میرے سننے والے مومنین و مومنات اور ہم سب کو پروردگار صحت و سلامتی اور تمام آفت و بلا سے محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ہم جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، کسی کی وفات کی خبر جب ہمارے کانوں میں آتی ہے تو ہم اس وقت یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کریں. اور پیغمبر اسلام رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، غور کیجئے گا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم جب بھی کسی کی موت کی خبر سنو، چاہے 1 سال بعد سنو، 2 سال بعد سنو، 10 سال بعد سنو، تمہیں اس وقت کہنا چاہیے. یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ اگر کسی کا آج انتقال ہوا ہے تو بس آج نہیں. اگر تمہیں 10 سال کے بعد خبر ملتی ہے کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی، کوئی آیا مثلا دور رہتا تھا اور عرصے سے دور تھا، اور اس نے آ کے بتایا کہ ارے یار فلاں دوست جو ہمارا بچپن کا ساتھی تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، کلاس فیلو تھا، ایسے ایسے اس کا انتقال ہو گیا. یا فلاں مومن جو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اب چلا گیا امریکہ، لنڈن، کینیڈا، کہاں چلا گیا، بہرحال اس کا تو انتقال ہو گیا. تو اب رسول اعظم فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں خبر ملے، بھلے وہ 10 سال پہلے گزر گیا ہو، 20 سال پہلے گزر گیا ہو، تمہیں جب خبر ملے تو تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے پیچھے راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، توجہ کیجیے گا. دیکھیں، شریعت، اسلام، رسول، انہوں نے ہمیں پیغام دیا جگہ جگہ. یہ ہمارے اخلاقیات کے لیے، یہ ہماری اصلاح ہے، یہ ہمارے اندر جو حقیقت میں ایک بہترین تربیت کا درس ہے وہ پیغمبر نے ہمیں بتایا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جب انتقال ہو تب، نہیں، بلکہ جب تمہیں خبر ملے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، تم اس وقت کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ تاکہ تمہیں خود احساس ہو. اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مردے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ زندوں کے لیے ہے. تمہیں ہر وقت اس جملے کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھنا ہے. تم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھو کہ ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے. ہم یہاں رہنے والے نہیں ہیں، یہ دار فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. کلو من علیہا فان، کلو شیء ہالک، کلو نفس ذائقۃ الموت. قرآن بار بار کہہ رہا تم کتنے بڑے قلعے میں بھی چھپ جاؤ، جب موت آئے گی تو تمہیں لے جائے گی. تم اپنے کو چاہے جتنی حفاظت میں چلے جاؤ اپنی طاقت اور قوت و قدرت کے اعتبار سے، مگر جب موت آئے گی تو تمہاری یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر 3 چیزوں پہ انسان غور کر لے
تو پھر اس دنیا سے اتنی ہی محبت کرے گا جتنی اس کو ضرورت ہے. دیکھیے جملہ سنیے گا امیر کا، امیر المومنین کا. مولا فرماتے ہیں اتنی ہی محبت کرے گا جتنی ضرورت ہے اس دنیا سے. بیجا محبت نہیں کرے گا، بیجا اس دنیا کے مال میں اپنے دل کو نہیں لگائے گا، بیجا اس دنیا کی رعنائیاں اور خوبصورتی میں اپنے دل کو نہیں لگائے گا، بلکہ جتنی ضرورت ہے امیر المومنین فرماتے اتنا ہی اپنے لیے سمیٹے گا اور لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یاد رکھنا چاہیے میں کہیں سے آیا ہوں، مجھے کہیں جانا ہے، اور جہاں میں اس وقت رہ رہا ہوں یہ باقی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ختم ہو جانے والی. تو جب ہم کہیں سے آئے ہیں یہ سوچ لیں گے اور ہمیں کہیں پلٹ کے جانا ہے تو ہم وہاں کے لیے آمادہ ہوں گے، وہاں کے لیے تیاری کریں گے، وہاں کے لیے لوازمات، وہاں کے لیے انتظام کریں گے. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے. یہ تمام جراحیان خاندان جو نام میں نے لیا ہے، مرحوم مغفور حاجی حبیب دشتی، مرحوم عبدالحمید صابنی، مرحومہ خدیجہ جراحیان، مرحوم حاجی محمد جراحیان، نادرہ جراحیان، پروردگارہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے تمام لواحقین کو صبر. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم یہ سوچ لیں گے ہم کہیں سے آئے کہیں جانا ہے تو یہ بتائیں ہمیں انتظام نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے نا. تب اس کے لیے ہم کار خیر کریں گے، دنیا کی طرف دل نہیں لگائیں گے. اس لیے دنیا ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی. آج آپ دیکھ لیں روزانہ موت کی خبر آ رہی ہے. جب آپ صبح اٹھتے ہیں کسی نہ کسی مومن، کسی نہ کسی انسان کی موت کی خبر آ رہی ہے. خدا ہر ایک کو محفوظ رکھے. اس وقت بہت خراب ماحول ہے، اپنے گھر میں رہیں، کوشش کریں کہ وہیں سے عبادت کریں، وہیں سے توبہ استغفار کریں، وہیں سے اپنے تمام رشتہ دار و اعزاء و اقارب سے صلہ رحم کریں. کسی سے ناراضگی ہو تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس مجلس کے توسل سے ان ناراضگیوں کو ختم کر لیں، معافی مانگ لیں، خود معافی مانگ لیں، آگے بڑھ جائیں. خدا قبول کرتا ہے، خدا پسند کرتا ہے، خدا معاف کرنے والے کو زیادہ پسند کرتا ہے. معافی مانگنے والے سے زیادہ معاف کرنے والے کو خدا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی غفور ہے، وہ خود بھی معاف کرنے والا ہے، وہ خود بھی رحیم ہے، کریم ہے. اگر ہم بندوں کو معاف نہیں کریں گے تو کیسے لو لگائیں گے کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا؟ پہلے ہم تو معاف کرنا سیکھیں، پہلے ہم تو معاف کرنے کے لیے پہل کریں. جب تک ہم اس دنیا میں، ہمارا اگر کسی نے مال کھا لیا، ہمارے ناموس کو کسی نے اذیت دے دی، ہمارے بچوں کو کسی نے تکلیف دے دی، ہمارا کوئی تھوڑا زمین قبضہ کر لی ہے تو ہم اس سے ناراض ہیں اور امید یہ بھی لگا رہے کہ خدا ہمیں معاف کر کے جنت دے دے گا. کیسے دے دے گا؟ پہلے اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرو. خدا جب دیکھے گا کہ تمہارے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہے تو خدا تمہیں خود بخود معاف کرے گا. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے. تم اس کے بندوں کو معاف کرو، وہ تمہیں معاف کرے گا. میرے دوستو، نہیں معلوم وقت کب کتنا ہے، کتنی زندگی ہے ہمارے پاس معلوم ہے، مگر ہم غفلت کے شکار بھی ہیں. کب ہم سنبھلیں گے؟ معاف کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں. ماں باپ اگر ناراض ہیں تو انہیں راضی کرنا سیکھیں. ابھی بھی ان کے گود میں، ان کی آغوش میں سر رکھ دیجئے، خدا کی قسم ابھی وہ معاف کر دیں. میرے نوجوان سن رہے ہیں، میرے مائیں بہنیں سن رہے ہیں. میں ایک جملہ اور کہہ دوں، بڑا تلخ ہے، تھوڑا ہو سکتا ہے لوگوں کو برا لگے، برا نہ لگنا چاہیے. وہ بہویں، وہ بیٹیاں، وہ عورتیں کہ جن سے ان کے ساس و سسر یا ان کے سسرال والے اگر ناراض ہیں کسی بات پر تو ان سے بھی معافی مانگیں. چونکہ ساس سسر کو ہم ماں باپ نہیں سمجھتے. اگر ہم ماں باپ سمجھ لیں ساس سسر کو تو پھر ماں باپ ناراض نہیں ہوتے. کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی اولاد، کوئی بھی بیٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں کو کوئی اذیت ہو جائے، اس کے باپ کو کوئی اذیت ہو جائے. تو اگر ساس و سسر کو بھی آپ اپنے باپ کی طرح، اور ہیں باپ آپ کے، 3 باپ ہے سب کی دنیا کے. ایک وہ جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے، جسے والد کہتے ہیں. والد کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، صرف والد وہی ہے جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے. دوسرے وہ باپ ہے کہ جو اپنی بیٹی یا بیٹا دیتا ہے، سسر جسے کہتے ہیں. تیسرا وہ باپ ہے جس نے ہمیں تعلیم دی، ہمارا استاد. اور ان سب کائنات میں سب سے بڑے باپ کا نام ہے محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ. وہ سب پوری کائنات کے باپ، وہ پوری کائنات کے باپ.
خواتین سے گزارش ہے کہ ماں باپ سمجھیں اپنے ساس سسر کو، سمجھ کے تو دیکھیں، ان کے قریب جائیں تو صحیح، دیکھیں وہ کتنا پیار دیتے ہیں، وہ اتنا پیار دیں گے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے۔ مگر شروع سے ممکن ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر بات میں وہ دخل دیتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، تم نے یہ کیوں کر دیا، تم نے وہ کیوں کر دیا، تم نے یہ کیوں کر دیا، کرتے ہیں ایسی باتیں۔ لیکن آپ یقین کریں، میں ان ماؤں سے بھی کہوں گا، ان ساس سے بھی کہوں گا، ان سسر سے بھی کہوں گا، ان نندوں سے بھی کہوں گا، جو بھائی کی بہنیں ہیں، شوہر کی بہنیں، ہمسر کی بہنیں، آپ بھی تھوڑا سا سنجیدہ ہوئیے، بہو کو بیٹی سمجھیے، اسے کہ آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر جا کے بہو بنتی ہے۔ خدا کی قسم ان تمام چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ امام کے لیے دعا کریں، امام ظہور کریں، خدا ان مرحومین کی مغفرت کے، ان کے پسماندگان کو سب معاف کرنا سیکھیں۔ میں آج یہی کہوں گا آپ سے، معاف کرنا سیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے، میں اللہ کی طرف جانا ہے۔ صدقہ نکالیے، خیرات دیجیے، غریب کو کھانا کھلائے، پڑوسی بھوکا ہے تو کچھ نہ کچھ دیجیے، کسی کا حق اگر آپ کے اوپر ہے تو کوشش کیجیے اسے دیجیے، نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت کر لیجیے، معافی مانگ لیجیے کہ بھائی تم مجھے معاف کر دو، میں نہیں دے سکتا، میں مجبور ہوں، میرے پاس ہے نہیں، میں نے تمہارا یہ فلاں وقت مال لے لیا تھا، یا تمہارے ساتھ میں نے فلاں وقت کی اذیت۔ خدا کی قسم اگر آپ آگے بڑھیں گے وہ معاف کر دے گا، اور وہ معاف کر دے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، برزخ میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون۔ خود معاف کرنا سیکھیں، اور اگر کسی کی ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے تو معافی مانگیں، معافی مانگیں۔ خدا رحمت نازل کرے ان مرحوم، خدا مغفرت کرے، خدا درجات کو بلند کرے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوست، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ آقا حسین جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں، امام حسین نے خواب دیکھا کہ خون کا دریا ہے اور اس میں حسین غوطہ لگا رہے، تو آقا حسین نے بیدار ہو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ آواز بلند کی ہے تو بیٹا علی اکبر آگے بڑھ، کہا بابا آپ نے یہ صدا کیوں بلند کی؟ کہا میرے لال میں بھی آنکھ لگ گئی میری، اور میں نے دیکھا کہ خون کا دریا ہے اور اس میں ہم غوطہ زن ہیں۔ کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ کہا بیٹا ہم حق پر ہیں الحمدللہ۔ کہا بابا پھر فرق نہیں پڑتا ہم موت پر آئیں یا موت ہم پر آ جائے؟ حسین کا 18 سال کا فرزند یہ کہہ رہا بابا ہم موت پر آئے یا موت ہم پر آئے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، کربلا والوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ ایمان پر ہیں، آپ اپنے اعتبار سے انصاف و عدل کر رہے ہیں تو موت سے نہ گھبرائیے، موت تو آنی چاہیے، موت آنے والی ہے، موت آ کے رہے گی، موت سے نہ گھبرائیے بلکہ آمادہ ہو جائیے کہ ہم حق پر ہیں تو موت کو گلے لگائیں، ہم حق پر ہیں تو موت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، علی اکبر کون ہے؟ 18 سال کے حسین کے کڑیل جوان کا نام۔ یہ عزیزو جب عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شانے کٹ گئے، تو علی اکبر آگے بڑھے، بابا مجھے مقتل کی اجازت دے دے۔ حسین نے کہا میرے لال تمہیں کیسے دے دوں، تمہیں بہن نے پالا ہے، زینب نے پالا، جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لو۔ یہ کہہ کے خیمے میں آئے، اجازت لی، ہاں عزیزو بس مجلس تمام ہے، اجازت ملی، مقتل میں گئے، سینے پر برچھی لگی، حسین نے جوان بیٹے کا بھی لاشا اٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ پروردگار سے دعا ہے ان کے پسماندگان کو سب۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مرحوم مغفور حاجی محمد جراحیان، مرحومہ نادرہ جراحیان، حاجی حبیب دشتی، عبدالحمید صابنی اور مرحومہ خدیجہ جراحیان، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان سب کی روح کو ایصال کر دیں۔